وہ گاڑی میں تنہا تھا۔ خبردار، میں نے پھنکار کر کہا، چالاکی دکھائی تو اس سے جگہ ٹھنڈا ٹھار کر دوں گا۔ اپنے لہجے کی اجنبیت کا احساس خود مجھے بھی ہو رہا تھا۔ یہ لہجہ میرے اندرونی غضب کا کرشمہ تھا۔ اسے سن کر بھیڑو کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے دہن کھولا، لیکن پھر زبان کو زحمت کلام دیے بغیر جبڑا بند کر لیا۔ میں نے اگلے دروازے سے ہاتھ ڈال کر پچھلے دروازے کا کھٹکا اٹھایا اور دروازہ کھول کر پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ شلوار قمیص والے بھیڑو نے ہمت کر کے پوچھا۔ میں تیرا گم شدہ باپ ہوں۔ چل ریورس کر اس ماں کو اور موڑ کر واپس چل۔ دیکھو تم مجھے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں دھمکانے کی کوشش نہیں کر رہا، میں نے تیری دم میں نمدہ فٹ کر دیا ہے، اور اگر اینگی بینگی کرے گا نا تو ٹانگیں چیر کر جھولی میں رکھ دوں گا۔ چل میرا پتر، ریورس کر گاڑی کو۔ شلوار قمیص والے نے ایک بار پھر میرے چہرے پر نگاہ دوڑائی اور جو دیکھا اس کے نتیجے میں چپ چاپ گاڑی ریورس کرنے لگا۔ میرا ریوالور بدستور اس کی کن پٹی پر تھا۔ بائیں ہاتھ سے میں نے اس کے نسواری کوٹ کی جیبیں ٹٹولی۔ ایک جیب ریوالور کی گولیوں سے بھری ہوئی تھی، اس کا مطلب تھا ریوالور بھی موجود ہے۔ جیبیں ٹٹولنے کے بعد میں نے آگے جھک کر ڈیش بورڈ کا خانہ کھولا تو ریوالور کی تلاش ختم ہو گئی۔ ہتھیار ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر بھیڑو بری طرح کسمسایا، لیکن کچھ کر نہیں سکا۔ میں نے دیکھا ہے جانی کیفیت سے اس کا سارا جسم لرز رہا ہے۔ گاڑی نتیجہ گلی کی طرف نصف کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکی تو میں نے بھیڑو کو رکنے کا حکم دیا۔ اس نے پتھریلے کنارے پر اتار کر گاڑی روک دی۔ بائیں طرف نشیب میں تاریک ڈھلوان تھی۔ چیڑ اور دیودار کے دیوکامت درخت نامعلوم پستی سے ابھر کر نامعلوم بلندی تک چلے گئے تھے۔ میں نے ریوالور کی یخ بستہ نال بھیڑو کی چربی دار گردن میں دھنسا دی۔ چل اسٹیئرنگ موڑ کر اس ماں کو نیچے اتار۔ کیا؟ میں پشتو میں گفتگو نہیں فرما رہا۔ چل اتار اس گاڑی کو نیچے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں؟ وہ ہکلایا۔ خراب تو نہیں، لیکن ہو جائے گا، اور جب میرا دماغ خراب ہوتا ہے نا تو میں بندے کو ایسی جگہ گولیاں مارتا ہوں کہ وہ پوسٹ مارٹم کراتے ہوئے بھی شرماتا ہے۔ چل ماں صدقے، اتار دے اس گاڑی کو نیچے۔ بھیڑو نے لرز کر گاڑی ڈھلوان کی طرف موڑ دی۔ اسے آگے اور پیچھے دونوں طرف موت نظر آ رہی تھی۔ ڈھلوان خطرناک تھی، لیکن میں جانتا تھا ایسی خطرناک بھی نہیں تھی۔ نتیا گلی جاتے ہوئے میں نے یہاں رک کر انجم کو دوربین سے بندروں کی خرمستیاں دکھائی تھیں۔ یہ سارا جنگل بندروں سے اٹا پڑا تھا۔ میں چونکہ دن کی روشنی میں یہ جگہ اچھی طرح دیکھ چکا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ اور کچھ ہو جائے تو ہو جائے، لیکن گاڑی یہاں الٹے گی نہیں۔ دو پہیے ڈھلوان سے نیچے اتر گئے تو بھیڑو نے پھر بریک لگا دیے، جیسے کوئی پہاڑی بکرا پتھر سے کودتے کودتے جھجک جائے۔ میں نے ریوالور بے رحمی سے اس کی گردن میں دھنسا دیا۔ آہنی نال کے دباؤ میں دنیا کی خطرناک ترین دھمکی پوشیدہ تھی، موت کی دھمکی، وجود سے عدم وجود میں چلے جانے کی دھمکی۔ مجبوراً بھیڑو کو پاؤں بریک پیڈل سے ہٹانا پڑا۔ گاڑی جھرجھری لے کر نشیب میں اتری اور اچھلتی کودتی لپکتی چلی گئی۔ قریباً 30 میٹر نیچے جا کر ایک تناور درخت سے اس کا تسلی بخش ٹکراؤ ہوا۔ چناکے سے ہیڈ لائٹس بجھ گئیں اور ونڈ اسکرین تڑک گئی۔ بھیڑو کے منہ سے بے اختیار بے کی آواز نکل گئی تھی۔ وہ شکل و صورت کے لحاظ سے ایک چھٹا ہوا بدمعاش تھا، لیکن اچانک پھنسا تھا، اور اس بری طرح پھنسا تھا کہ بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ دیکھ لیا نا؟ وہ احتجاجی انداز میں بڑبڑایا۔ ہاں دیکھ رہا ہوں، میں نے جواب دیا، اور اب جو تم نے دیکھنا ہے وہ اللہ کسی کو نہ دکھائے۔ میرے لہجے کی صفاقی محسوس کر کے بھیڑو کی آنکھیں اور پھیل گئیں۔ کہ کیا بگاڑا ہے میں تمہارا؟ وہ اپنے لہجے میں دنیا بھر کی معصومیت سمیٹ کر بولا۔ یہ لہجہ سن کر مجھے لگا جیسے الفردوس کے مین گیٹ پر چکرانے والا خونخوار کتا کسی شاخ پر بیٹھ کر چہک رہا ہے۔ مصیبت میں انسان کیسے کیسے روپ بدلتا ہے، اپنے ہی ہاتھوں تراشے ہوئے انا اور گھمنڈ کے خداؤں کو کتنی بے دردی سے ٹھوکریں مارتا ہے۔ یہ خونخوار صورت والا بدفطرت شخص اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے لوگوں کو تگنی کا ناچ نچا چکا تھا، لیکن اس وقت خود کو محصور جان کر اللہ میاں کی گائے بن رہا تھا، اور یوں بول رہا تھا جیسے منہ میں دانت نہیں۔ روٹی کو ٹوٹی کہہ رہا تھا، لیکن میں اس کی آواز سن رہا تھا
نہ اداکاری دیکھ رہا تھا۔ میری نگاہوں میں تو ایک شیطان کا چہرہ گھوم رہا تھا اور کانوں میں پھنکارتی ہواؤں کا شور تھا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ میں نے بھیڑو کے گلے سے اونی مفلر اتارا اور اس کی ٹھوڑی کے نیچے سے گزار کر ہیڈ ریسٹ کے ساتھ گرا دے دی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ بھیڑو مزاحمت کے لیے صرف تیاری ہی پکڑ سکا تھا۔ وہ جب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوا تھا تو اس کی گردن بیڈ ریسٹ کے ساتھ فکس ہو چکی تھی۔ اب وہ جب تک ہاتھ پیچھے لے جا کر گرا نہ کھولتا گردن کو نشست سے آزاد نہیں کرا سکتا تھا، اور میرے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ میں اسے ایسا کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا تھا۔ وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا تجھے ٹائم بم پر بٹھا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس نے ہکلا کر پوچھا۔ میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ مجھے معلوم تھا بہت جلد مطلب اس پر واضح ہو جائے گا۔ گاڑی کے تباہ شدہ بونٹ میں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور پلاسٹک وغیرہ جلنے کی بو آ رہی تھی۔ یہ آگ گو ابھی مدھم تھی لیکن کسی وقت بھی پھیل کر پیٹرول لائن یا ٹینکی تک پہنچ سکتی تھی۔ اس کے بعد یہ کار ایک بم ہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور قریب ہی 20 فٹ دور ایک چیڑ کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ریوالور کا رخ بھیڑو کی سمت ہی تھا۔ یکایک اس کیلک سے ڈری ڈری آوازیں نکلنے لگی اور بدحواسی میں اس نے خود کو کھولنے کی کوشش شروع کر ڈالی۔ وہ صورتحال کی تہہ تک پہنچ گیا تھا اور اب ایک لمحہ ضائع کے بغیر گاڑی سے نکل جانا چاہتا تھا۔ خبردار، میں دھاڑا، اپنے ہاتھ مفلر سے دور رکھو۔ خوف کی فراوانی میں اس نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ میری انگلی نے اوپر تلے 2 بار ٹریگر پر حرکت کی اور 2 گولیاں دھماکوں کی آواز سے گاڑی کی نشست میں پوست ہو گئی۔ چور سے جنگل گونج اٹھا اور قریبی ٹھکانوں پر سوئے ہوئے انگنت پرندے پھڑ پھڑا کر اڑ گئے۔ کہیں نشیب سے خوابیدہ بندروں کی چیخیں بھی سنائی تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ نامانوس آوازیں تھیں جنہیں میں اپنی ناتجربہ کاری کے سبب کسی جانور سے منسوب نہیں کر سکا۔ دھماکوں نے وہی کام کیا جو ہسٹیریا کے مریض کے منہ پر تھپڑ کرتا ہے۔ بھیڑو نے لرز کر ہاتھ مفلر کی گرا سے دور ہٹا لیے۔ مجھے مت مارو، وہ کی آیا، میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے یہاں سے نکالو۔ اس کی نگاہیں گاڑی کے سلگتے بونٹ پر تھیں اور وہ دروازہ کھول کر اپنا نصف دھڑ گاڑی سے باہر نکال چکا تھا۔ تاہم مجھے اطمینان تھا جب تک مفلر کی گرا قائم ہے وہ مکمل طور پر گاڑی سے باہر نہیں آ سکتا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ گلزار احمد، اس نے فوراً جواب دیا۔ کیوں پیچھا کر رہے تھے میرا؟ میں پیچھا کر رہا تھا تو تمہیں غلط فہمی ہوئی کیا؟ میں نے کہا دیکھ بچے، جتنی دیر کرے گا اتنا ہی خطرہ بڑھے گا۔ اگر تیرے دماغ میں گوبر نہیں بھرا ہوا تو پیٹرول کی بو تجھے آ رہی ہوگی، آ رہی ہے نا؟ اس نے ایک لمحہ توقف کیا اور ایک بار پھر گردن چھڑانے کے لیے زور آزمائی کرنے لگا۔ میں نے تاک کر فائر کیا۔ 25 کی گولی اس دفعہ اس کے کان کو چھوتی گزر گئی۔ اس دفعہ وہ چیخ پڑا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں، جو پوچھو بتا دیتا ہوں، لیکن مجھے یہاں سے نکال لو۔ تم صرف اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، میں نے بے حد اطمینان سے کہا۔ جب تک میرے سوالوں کے جوابات نہیں دو گے میں تمہیں یہاں سے نکلنے نہیں دوں گا۔ بہتر ہے کہ مشین کی طرح بولنا شروع کر دو، جو میں پوچھتا جاؤں بتاتے جاؤ، شاید یہ گاڑی پھٹنے سے پہلے میرے سوال پورے ہو جائیں۔ میرے لہجے کی قطعیت نے گلزار کو جیسے لرزے کا بخار چڑھا دیا۔ گاڑی کی اندرونی روشنی میں مجھے اس کا رخ منحوس نظر آ رہا تھا۔ سخت سردی کے باوجود اس کے چہرے پر پسینے کی دھاریں بہ رہی تھیں۔ پوچھو کہ کیا پوچھتے ہو؟ وہ گڑ گڑایا۔ تمہیں آگا قادر زمان نے بھیجا ہے؟ ہاں، اس نے پھرتی سے جواب دیا۔ تمہارے ساتھ اور کون کون ہے؟ 2 بندے اور ہیں، ایک کا نام مشتاق اور دوسرے کا اکبر نیازک ہے۔ ہم باری باری تم پر نگاہ رکھتے ہیں۔ احمد رجال صاحب صاحب کو کیوں مروایا جا رہا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم، خدا کی قسم میں نہیں جانتا۔ تمہارے پاس ٹائم کم ہے، میرے خیال میں فیول لائن لیک ہو چکی ہے، کار کے آس پاس پیٹرول پھیلا ہوا ہے اور آگ اس جگہ سے زیادہ دور نہیں گئے۔ گلزار نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، جاگیردار صاحب مجھے بھوکے کتوں سے نچوا دیں گے۔ میں نے کہا یہ تو جب ہوگا تب ہوگا، مگر یہ گاڑی اب تمہیں زیادہ وقت نہیں دے گی۔ گلزار پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے میں گاڑی سے کچھ اور دور چلا گیا۔ گلزار نے کراہ کر کہا، صاحب صاحب ایک ایسے شخص کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں جو جاگیردار صاحب کا گھوڑا سجڑ ہے۔ جاگیردار صاحب کے سامنے اب 2 ہی رستے ہیں، اپنے سجڑ کو بچا لیں یا صاحب صاحب کو ٹھکانے لگا دیں۔ میرے ذہن میں ایک ہفت رنگ پھلچڑی پھوٹی۔ میں نے لرزاں لہجے میں پوچھا،
کیا جاگیردار کا وہ سجن بھی اس وقت نتیا گلی میں موجود ہے؟ ہاں، گلزار کے ہونٹوں سے بے اختیار نکل گیا۔ موت کے خوف نے اس کی مزاحمتی سوچ کو کرچی کرچی کر ڈالا تھا۔ میں نے اپنی نگاہیں گلزار کی دہشت زدہ آنکھوں میں گاڑ دیں اور ایک ایک لفظ پر زور دے کر پوچھا، کیا یہ وہی شخص ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے نیلی پجاروں میں پیٹرول پمپ کی طرف گیا ہے؟ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ چوہے دان میں پھنسے ہوئے گلزار نے ایک بار پھر فریاد کی۔ نہیں میری جان، پہلے بتاؤ، کیا پھر مجھے چھوڑ دو گے؟ نہیں، یہ کوئی وعدہ نہیں کہ تم اپنا وقت ضائع مت کرو، جلدی بکو۔ ہاں، یہ وہی شخص ہے۔ گلزار کے سینے سے کراہتی ہوئی صدا بلند ہوئی۔ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں نے ڈرامائی انداز میں پوچھا۔ نہیں، صرف اتنا پتا، یہ بارڈر پار سے آیا ہے، شاید چندی گڑھ سے یا کپور تھلہ سے، کسی بہت بڑے چودھری کا پتر ہے۔ ایک پورا پنڈ جلا دیا تھا اس نے، 10-12 بندے بھی مارے ہوئے ہیں۔ گلزار اپنی طرف سے سنسنی خیز انکشافات کر رہا تھا۔ میں اس کی بے خبری پر افسوس کرنے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ اسے اس شخص کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا، کچھ بھی علم نہیں تھا۔ وہ خونی آندھی کو ہوا کا جھونکا کہہ رہا تھا، کینسر کے ناسور کو پھر سے بتا رہا تھا۔ ایک عفریت کا تعارف اس نے مجھ سے معمولی قاتل کے طور پر کرایا تھا۔ نہ جانے کیوں میری سماعت میں وہ الفاظ گونجنے لگے جو کسی ناصر نامی شخص سے اس کے ساتھی نے کہے تھے، اور میں نے 3 روز پہلے بوڑھے عطا محمد کی زبانی سنے تھے۔ ہم کیوں ڈریں وہ جن کی لاشیں سڑکوں پر تڑپیں گی اور مردہ خانوں میں اکڑیں گی۔ ان الفاظ کی باز گشت ابھرتی اور پھیلتی چلی گئی، سوتی لہریں لپکتی گئیں آگے اور آگے، اس نیلی پجاروں تک جو کسی گیراج میں، کسی پورچ میں یا کسی 4 دیواری میں کڑی تھی یا پھر کسی سڑک پر بھاگی جا رہی تھی۔ یکایک میں اپنے خیالوں سے چونک پڑا۔ سلگتی گاڑی کے بونٹ سے 2 دفعہ بھک بھک کی آواز آئی، پھر ایک سماج شکن دھماکہ ہوا اور گلزار سمیت سوزوکی کے پرخچے اڑ گئے۔ میں چند لمحے مبہوت سا کھڑا رہا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ گاڑی کا ایک جلتا ہوا دروازہ مجھ سے صرف 5 قدم کے فاصلے پر پڑا تھا۔ فضا میں اب تیزی سے جلتے پلاسٹک کی بو پھیل رہی تھی۔ دھماکہ میری توقع سے زیادہ زوردار تھا۔ صرف پیٹرول کی ٹینکی پھٹنے سے ایسا شدید دھماکہ ہرگز نہیں ہوتا، شاید گاڑی میں کوئی آتش گیر مادہ بھی رکھا تھا۔ یہ سارے خیالات 2-3 سیکنڈ کے اندر میرے ذہن سے گزرے۔ اچانک مجھے کسی کے بھاگتے قدموں کی آواز آئی۔ میں سکتے کسی کیفیت سے نکل کر آوازوں کی طرف متوجہ ہوا۔ قریبی درختوں سے ایک سایہ سا نکل کر بڑی تیزی سے ڈھلوانوں پر چڑھ رہا تھا۔ بلا سوچے سمجھے میں نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی اور سائے کے پیچھے لپکا۔ بھرا ہوا ریوالور بدستور میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ بھاگنے والے نے پتلون کوٹ پہن رکھا ہے، یعنی وہ کوئی مقامی شخص نہیں تھا۔ اس کے بھاگنے کا انداز مجھے واضح طور پر سرخ جھنڈی دکھا رہا تھا۔ رک جاؤ، نہیں تو گولی مار دوں گا، میں نے چیخ کر کہا۔ میری وارننگ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے ایک بار پھر اسے رکنے کی ہدایت کی اور اس بار ہدایت کو بے اثر پا کر ٹریگر دبا دیا۔ میں نے ٹانگوں کا نشانہ لیا تھا لیکن گولی بھاگنے والے کو نہیں لگی۔ ہاں، اتنا فائدہ ہوا کہ وہ پھسل کر گر گیا۔ یہ چند ساعتوں کی مہلت میرے لیے بہت تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اٹھ کر بھاگتا میں اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ سب سے پہلے میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کا جائزہ لیا۔ ہاتھ ہتھیار سے خالی تھے۔ میری بھرپور ٹھوکر اس کی کمر پر پڑی۔ وہ اٹھتا اٹھتا پھر منہ کے بل گرا۔ میں نے چھلانگ لگا کر اسے دبوچ لیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ چلانے کی کوشش کرے گا، لہٰذا ریوالور والا بازو میں نے اس کے نیچے سے یوں گزارا کہ اس کی گردن میری کوہنی کے شکنجے میں دب کر رہ گئی۔ خالی ہاتھ سے میں نے اس کے بال جکڑ لیے۔ وہ گھٹے ہوئے بدن کا طاقتور شخص تھا، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ میرے ہاتھوں میں ریوالور بھی ہے، اس نے زیادہ مزاحمت نہیں کی۔ گردن پر بے پناہ دباؤ کے سبب اس کے حلق سے خرر خرر کی آوازیں برآمد ہو رہی تھیں۔ یہ آواز اس بات کا اعلان تھی کہ میرا حریف چیخنے چلانے سے قاصر ہے۔ میں نے اس کے سر کو 2-3 بار سنگلاس زمین سے پٹکا اور پھر کھینچ کر سیدھا بٹھا دیا۔ خبردار، آواز مت نکالنا ورنہ بھیجا پگھلا دوں گا۔ میں نے ریوالور کی نال اس کی کنپٹی سے لگا دی۔ اب ہم دونوں ایک خودرو جھاڑی کی اوٹ میں دب کے بیٹھے تھے۔ مجھے خدشہ تھا کہ کار میں ہونے والا زوردار دھماکہ اور پھر فائر کی آواز کسی کو یہاں کھینچ لائے گی۔ ایک سنسان علاقہ تھا، اوپر سڑک پر بھی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی، پھر بھی کسی کی مداخلت کا خطرہ اپنی جگہ موجود تھا۔ کم از کم 5 منٹ ہم اپنی جگہ بالکل بے حرکت بیٹھے رہے۔ شروع کے 1-2 منٹوں میں تو میرے حریف نے تڑپنے مچلنے کی کوشش کی، لیکن پھر خود کو میرے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔
وہ درمیانی عمر کا ایک بدبودار شخص تھا۔ لگتا تھا کئی ہفتوں سے اس نے صابن کو ہاتھ نہیں لگایا، رہی صحیح کسر شراب نے پوری کر دی تھی۔ اس کے منہ سے الکوہل کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ کوٹ کی جیب میں ایک پوا اس وقت بھی موجود تھا۔ اس نے ہاتھوں پر سیاہ دستانے چڑھا رکھے تھے اور گلے میں مفلر تھا۔ اس گیٹ اپ سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ موٹر سائیکل یا اسکوٹر پر یہاں پہنچا ہے۔ 5 منٹ میں گاڑی کے شعلے مدھم پڑ گئے۔ میں اپنے شکار کو دبوچے اٹھا اور گھسیٹتا ہوا جائے حادثہ پر لے آیا۔ یہاں آگ کی وجہ سے خوشگوار حرارت موجود تھی، لیکن اس حرارت کا مذاق کرکرا کرنے کے لیے سوختہ گوشت اور پلاسٹک کی بو بھی پھیلی ہوئی تھی۔ میرے شکنجے میں جکڑے ہوئے شخص کی نگاہیں کار کی طرف اٹھیں اور ان نگاہوں میں خوف کا تاثر ابھرا تو میں جان گیا کسی گلزار کی جلی ہوئی لاش نظر آئی ہے۔ میں نے نگاہوں کو اس کریہا منظر سے بدمزہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی اور اپنے شکار کو گھسیٹ کر ایک درخت کی جڑ میں بٹھا دیا۔ گردن سے بازو ہٹا تو اس نے پہلی بار مجھے اپنی آواز سے متعارف کروایا۔ ڈیل ڈول کے برعکس اس کی آواز خاصی منحنی تھی، یوں لگا جیسے سلطان راہب بابرہ شریف کی آواز میں بول رہا ہے۔ ممکن تھا گردن پر پڑنے والے دباؤ نے اس کے گلے میں یہ نسوانیت اور مٹھاس بھر دی کو۔ وہ کراہ کر بولا، تو تم قاتل ہو؟ تو تم نے گلزار کو جان سے مارا ہے؟ قادر زمان صاحب تمہیں کتے کی موت مار دیں گے۔ اس کا یہ فکرہ مجھے سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ یہی وہ دوسرا ہرکارہ ہے جو قادر زمان کے حکم پر میری نگرانی کر رہا ہے۔ مرحوم گلزار نے اس کا نام مشتاق عرف مشتاق ہی بتایا تھا۔ میں نے بے پرواہی سے ریوالور کو گردش دی اور پھنکار کر کہا، میرے خیال میں اگر اب میں تمہیں شوٹ کر دوں تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تم خود ہی مجھے یہ سمجھا چکے ہو کہ تمہیں چھوڑنے کا مطلب کتے کی موت مرنا ہے، اور میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، کتے کی موت تو بالکل بھی نہیں۔ میں نے ریوالور والا بازو بالکل سیدھا کیا اور اس کی پیشانی کا نشانہ لے لکھا۔ چلو چلنے کی تیاری کرو۔ میری سرد آواز ابھری۔ کہاں؟ وہ لرز کر بولا، جہاں تمہارے بڑے جا چکے ہیں اور جہاں ابھی تمہارا ساتھی پہنچا ہے۔ کلمہ پڑھ لو میرے بھائی۔ ادھیڑ عمر مشتاقی کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اسے عملی جامہ پہنانے میں تاخیر نہیں کروں گا، لیکن زبان سے نکلے الفاظ واپس لینا بھی ناممکن تھا۔ اس نے بدستور ہٹ دھرمی کا لہجہ اختیار کیے رکھا اور بولا، دیکھو تو تم غلطی کر رہے ہو۔ میں جانتا ہوں گلزار گاڑی میں آگ لگنے سے مرا ہے، لیکن مجھے گولی مارو گے تو یہ سراسر قتل ہوگا۔ تمہاری کس بات پر یقین کروں؟ میں صفاقی سے مسکرا دیا۔ ابھی تم مجھے قاتل قرار دے رہے تھے، اب اس مقدمے سے بری کر رہے ہو۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ارد گرد دیکھا جیسے کوئی اہم بات کہنے سے پہلے تنہائی کا یقین کر لینا چاہتا ہو۔ پھر اس کی لرزاں آواز ابھری، دیکھو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ خاموش رہوں گا۔ میں سمجھوں گا میں نے یہاں کچھ دیکھا ہی نہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، اگر تم کہو تو مسجد میں جا کر بڑی سی بڑی قسم اٹھا لیتا ہوں۔ یہ بات ہمیشہ ہم دونوں کے درمیان رہے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ ایک ہی سانس میں اس نے تیسری بار مجھ سے وعدہ کیا۔ اس کا نشہ ہرن ہو چکا تھا، لیکن اتنا زیادہ ہرن ہو چکا تھا کہ وہ پھر بہکی باتیں کرنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی خواہش تھی، زندگی کی خواہش۔ موت کے سوا اس وقت وہ ہر چیز قبول کر سکتا تھا۔ وہ کوئی کمزور شخص نہیں تھا، مگر اسے چند گز کے فاصلے پر ایک لاش پڑی تھی اور اس کو موت کی دھمکی دینے والے کا لہجہ خوفناک حد تک سچا تھا۔